میرا سلام ہے ان اہل سنت علماء کرام کو جنہوں نے شیعوں سے پہلے جواب دے دیا، جنہوں نے ثابت کیا کہ ہمیں نہیں پتا سامنے بیٹھنے والا کون تھا، لیکن نبی کی بیٹی خطا نہیں کر سکتے۔ رسول کی بیٹی کے نساب کی لفظ منسوخ کرنا کہ سیدہ دربار میں گئی اور اس مولوی نے کہا ہے اشرف جلالی ملاؤن نے، اس نے کہا کہ بی بی کے سامنے حدیث پڑھی گئی اور بی بی خاموش ہو گئی۔ میں پاکستان کے ہر ممبر پہ کہہ رہا ہوں، آج بھی ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں پوری دنیا کو یہ پیغام سنانا چاہتا ہوں، میں آصف الوی اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہو کے کہہ رہا ہوں، میں اپنی گردن کٹواؤں گا اور اپنی پوری جائیداد اس بندے کے نام لکھ کے دوں گا جو اپنے مذہب کی کتاب سے ثابت کرے کہ حدیث سننے کے بعد محمد کی بیٹی خاموش ہوئی ہو، بی بی حدیث سننے کے بعد چپ نہیں ہوئی، بی بی غضبناک ہو کے واپس گئی۔ بی بی نے حدیث کو قبول نہیں کیا۔ لیکن یہاں تو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حاکم خود کہہ رہا ہے کہ آخری لمحے تک نبی کی بیٹی مجھ سے ناراض رہی، اور یہاں اس پہ پہرا دینے والے کہہ رہے ہیں کہ بی بی حدیث ان کے خاموش ہو گئی تھی۔ بی بی حدیث ان کے خاموش نہیں ہوئی۔ میں بالکل مقدمہ سیدہ پڑھنا چاہتا ہوں ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ سیدہ خاموش نہیں ہوئی، سیدہ دربار میں کھڑی ہوئی، اور بی بی نے ہم جیسے نوکروں کے لیے تو مناظرے کی گنجائش چھوڑی نہیں۔ ہم تو مناظرہ تب کرتے جب نبی کی بیٹی خاموش ہو کے چلی گئی ہوتی۔ بی بی نے اپنا مناظرہ خود لڑا ہے اور کوئی بھی گوشہ کونا خالی چھوڑا ہی نہیں۔ بی بی دربار میں آگے کھڑی ہوئی، حاکم نے کہا میرے پاس حدیث ہے، بی بی نے کہا حدیث پڑھ۔ اب جتنے سادات بیٹھے وہ دعا لینے کے لیے جملہ پڑھنے لگا۔ حاکم نے حدیث پڑھی کہ ہم نے نبی سے سنا ہے کہ نبی نے کہا تھا کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ ادھر حاکم نے حدیث پڑھی، کیا کہنے نبی کی بیٹی کیسی بہترین جنگ لڑ کے گئی میری آقا زادی۔ بی بی نے فوراً وہیں کھڑے ہوئے اس کی حدیث کا رد کیا۔ بی بی نے کہا تو کہتا ہے کہ تجھے میرے بابا نے حدیث سنائی تھی کہ ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں۔ بی بی نے کہا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میرے بابا نے تجھے بتایا کہ اگر میرے بعد میری جاگیر کا مطالبہ ہو تو یہ حدیث سنا دینا کہ میرا وارث کوئی نہیں ہے، تو یہ حدیث میرے بابا نے جو تجھے کہی مجھے کیوں نہیں کہی؟ میں بیٹی تھی، میں دختر رسول ہوں، یہ حدیث پیغمبر مجھے سنانی چاہیے تھی۔ بابا مجھے کہہ کے جاتے کہ بیٹا میرے بعد جاگیر کا مطالبہ نہ کرنا، ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں۔ میرے بابا نے مجھے حدیث نہیں سنائی اور تجھے حدیث سنا دی۔ بی بی نے وہیں پہ کھڑے ہوئے بی بی نے اگلی ایسی رد پیش کی ہے جس سے پوری کی پوری عمارت ہی بی بی نے گرا دی ہے۔ بی بی نے کہا تو نے کیا کہا ہے کہ میرا بابا کہہ کے گیا تھا کہ ہم وارث نہیں بناتے، پھر تو بتا تجھے میرے باپ نے وارث بنایا ہے؟ بولو جو علی کے نوکر بیٹھے ہو، جو سیدہ کے حق میں گواہی دینا چاہتے ہو۔ ہدایت کی چیز ہی کیا دو جہاں کی ملکان ہے، ہدایت کی چیز ہی کیا دو جہاں کی ملکان ہے۔ حریص لوگوں کو بس بے نقاب کرنا تھا اور جو دے رہے تھے حوالہ حدیث کا پڑھ کر انہیں حسبونا کو لاجواب کرنا۔ متوجہ صاحبان ہے، سیدہ نے کہا کہ تو کہہ رہا ہے کہ میرا باپ نے کہا تھا کہ ہم وارث نہیں بناتے، تو پھر تجھے میرے باپ کا وارث کس نے بنایا؟ اگر میرے باپ نے وارث نہیں بنایا تھا تو پھر تو میرے باپ کے ممبر پہ کیوں بیٹھ گیا؟ حاکم نے حدیث پڑھی، بی بی نے کہا اگر تو نے حدیث سنائی ہے تو میں تجھے قرآن سناؤں؟ بی بی نے پہلی آیت پڑھی، حاکم کے چہرے پہ موت کا پسینہ، بی بی نے دوسری آیت پڑھی، حاکم کے چہرے پہ زردی، بی بی نے تیسری آیت پڑھی۔ 40 آیتیں جب نبی کی بیٹی نے دربار میں پڑھ دی تو حاکم کے بدن میں کپ کپی طاری ہوئی۔ اسے کہا حسین کی ماں میں حدیث پڑھ رہا ہوں تو جواب میں آیت کیوں پڑھ رہی ہے؟ اگر جواب دینا ہے تو حدیث میں دے۔ بی بی نے کہا تو نے کہا تھا میرے بابا سے، جب میرے بابا نے کہا تھا کہ آج تجھے حدیث لکھ دوں تو یہ کہہ کے آیا تھا کہ قرآن کافی ہے، آج میں قرآن سنا رہی ہوں، برداشت کیوں نہیں ہو رہا؟ تب تو نے کہا تھا کہ حدیث نہیں چاہیے۔
میں اس مجلس کے توسل سے اس ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب جب چاروں طرف سے جناب سیدہ کے نوکر، چاہے وہ سنی تھے، چاہے وہ شیعہ تھے، چاہے وہ کسی بھی روپ میں تھے، جب انہوں نے احتجاج شروع کیا تو اب یہ ملعون بند کمرے میں بیٹھ کے ویڈیو بنا رہا ہے، تو اب آپ میدان میں، آپ چوک میں میں اتنے لوگوں کی موجودگی میں، ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، تیرے مناظرے کو قبول کرتا ہوں، میں تیرے مناظرے کے چیلنج کو قبول کرتا ہوں، لیکن میرا مطالبہ ایک ہی ہے، مناظرہ ہوگا بھرے چوک میں ہو، لوگوں کے سامنے ہو، کسی پرائیویٹ چینل پہ ہو، ایک بار یہ جھگڑا ختم ہونا چاہیے، یہ روز روز کی لڑائی ختم ہونی چاہیے۔ ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نبی کی بیٹی کل بھی سچی تھی، آج بھی سچی ہے۔ ہم احادیث کے ڈھیر لگائیں گے۔ تو کہہ رہا ہے کہ میں کم تک کے مولویوں کو چیلنج کرتا ہوں، اور تو شیعہ مذہب کے کسی بڑے مولوی کو نہ بلا، میری قوم کے چھوٹے سے ماتوی کو بلا۔ جلیل القدر شخصیات کو کیوں زحمت دے رہے ہو؟ جو کام چھوٹوں سے نہ ہو پھر وہ بڑے کرتے ہیں۔ ہم امام حسین کے ماتمی حاضر ہیں، مناظرہ کر ہم پھر تیار، مباہلہ کر ہم پھر تیار۔ اور میں پاکستان کے مقتدر اداروں سے یہ اپیل کروں گا کہ اگر اس کی یہ خواہش ہے تو اس کی یہ آخری خواہش پوری کریں، کیونکہ اس ملعون نے واصل جہنم تو ہو ہی جانا ہے، تو اس کی زندگی کی آخری خواہش سمجھ کے اس کی قبول کرو۔ اسے کسی بھی جگہ پہ، کسی پرائیویٹ چینل پہ لے کے آؤ، اس پرائیویٹ چینل کا 1 گھنٹے 2 گھنٹے 6 گھنٹے کا جتنا بھی آن ایئر پروگرام جائے گا وہ شیعہ قوم اپنی جیب سے ادا کرے گی۔ یہ لاہور چاہے، یہ کراچی چاہے، یہ اسلام آباد میں چاہے، یہ جگہ اپنی مرضی کی منتخب کرے۔ ہم مناظرہ کرنے کے لیے بالکل عملی طور پہ تیار ہیں، اور تیری کتابوں سے ثابت کریں گے۔ تو کہہ رہا ہے کہ میں شیعوں کو گستاخ سیدہ ثابت کروں گا، تو ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال، ہم تجھے گستاخ رسول ثابت کریں۔ تیری کتابوں کی تو سیاہی ابھی تک نہیں مٹی۔ گستاخ نبی وہ ہوتا ہے جو نبی کو 40 سال تک معاذ اللہ اسلام پہ نہ مانے۔ گستاخ رسول وہ ہوتا ہے جو نبی کو دائی کا دودھ پلائے۔ گستاخ رسول وہ ہوتا ہے جو نبی کو جبریل کے ہاتھ آپریشن کروائے۔ تو کہتا ہے یہ توہین رسالت نہیں ہے۔ ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں 298A پہ مقدمہ نہیں چاہیے، 295C پہ مقدمہ چاہیے۔ 298A مقدس شخصیات کی توہین پہ ہوتی ہے، نبی کی بیٹی کی توہین، رسول کی توہین۔ اب تو پنجاب اسمبلی سے بل بھی پاس ہو گیا ہے کہ جو صحابہ کی توہین کرے وہ کافر ہوتا ہے، اسے دائرہ اسلام سے نکالو، اس کے خلاف سزا ہونی چاہیے، سخت سے سخت سزا دو جو صحابی کی توہین کرے۔ تو میں تو اس بل کا بہت دیر سے انتظار کر رہا تھا، اگر یہ پاس ہو ہی گیا تو ہم اس بل کو تمہاری طرف پلٹائیں گے۔ تم نے کہا ہے جو صحابی کی توہین کرے اسے سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے، اگر صحابہ کی توہین پہ سزا ہوتی ہے تو پھر سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ تم علی کو صحابی مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اگر علی کو صحابی مانتے ہو پہلے اس بندے کو سزا دو جو ممبروں پہ بیٹھ کے علی کو گالیاں دلواتا رہا، پہلے اسے سزا دو۔ صحابہ کی توہین سے اگر سزا ملنی چاہیے تو ہم شیعہ دستخط کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو بھی سزا دو جو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے، جو مدینے سے نکالے وہ بھی صحابی، جس کو نکالے، جو قتل کرے، جو قتل ہو، تو پھر بتاؤ صحابیت کا معیار کیا ہے؟ آپ نے تو صرف بل پہ لکھا ہے نا توہین صحابہ، تو ہم شیعہ ساتھ ہیں۔ یہ تم نے اتنے 1400 سال سے میری قوم پہ الزام لگائے وہ یہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے۔ کس جاہل نے تمہیں کہا کہ ہم عزت نہیں کرتے؟ ہم عزت کرتے ہیں، لیکن پہلے بتاؤ صحابی کا معیار کیا ہے؟ جو بھی نبی کے پاس بیٹھے وہ صحابی ہوتا ہے۔
تو اگر صحابی کا معیار یہ ہے کہ جس نے بھی نبی کے ساتھ زندگی گزاری اس کی عزت کرنی ہے، تو پھر یہ سارے مولوی مجھے اکٹھے ہو کے پہلے یہ بتائیں یہ سورہ منافقون کن کے لیے اتری ہے؟ یہ سورہ منافقون کافروں کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے علیحدہ سورت ہے کافرون۔ یہ منافقون کن کے لیے ہے؟ اس کا مطلب منافق اسلام میں مسلمانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ، اور سورہ منافقون 2010 کے بعد والے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ نبی کے دور میں اتری ہے۔ میرا حبیب، یہ جو لوگ تیرے پاس سے اٹھ کے قرآن میں ان کا ذکر ہے، پھر ہمیں ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، ہمیں صرف اتنا بتا دو یہ سورہ منافقون کن لوگوں کے لیے آئی؟ یہ ہے کڑوے سچ جو ہم بولتے ہیں اور تمہیں اچھا نہیں لگتا، یہ ہے وہ حقیقتیں جو تم سے برداشت نہیں ہو رہی۔ بھئی ہم کرتے ہیں صحابہ کی عزت، عزت کرتے ہیں، میں ویڈیو کیمرے میں کہہ رہا ہوں، اتنے لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہوں، واللہ باخدا ہم عزت کریں گے، ایک شرط ہے، تو جس کی عزت کروانا چاہے ہم کرتے ہیں، تو نہ بتا میں تاریخ میں کردار پڑھتا ہوں، عزت کے قابل ہوا عزت کریں گے۔ ہم شیعوں کا کیا قصور ہے؟ ہم نے ایک معیار بنایا ہوا ہے، جو نبی اور نبی کے خاندان سے محبت کرے، رنگ کا کالا ہو، ہم اس کے پاؤں کے جوتی کے تلوے کے ساتھ لگے ہوئے ذرے کو بھی اپنے سر کا تاج سمجھیں۔ صحابی کی توہین کرنے والا صرف کافر نہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے، جہنم کا آخری ایندھن ہے۔ لیکن معیار صحابیت کیا ہے؟ سورہ منافقون کن کے لیے اتری ہے؟ یہ جو مسجد نبی نے گروائی تھی صحابہ کو بھیج کے، وہ کن نے بنائی تھی؟ وہ مسجد زرار کن کے ہاتھ کی بنی مسجد؟ اور نبی نے یہ کہہ کے بنا دی کہ خدا نے کہا ہے کہ یہ منافقوں کے مال سے بنی ہوئی مسجد، اسے گراؤ، یہ مسجد نبی اور اللہ کی محبت میں نہیں بنی۔ منافق پکڑنے ہو تو کھورا میں دے دیتا ہوں۔ ہم مولا امام حسین سے تنخواہ کس بات کی لیتے؟ اسی بات کی لیتے۔ فوجی مہینے میں ایک بار تنخواہ لیتا ہے اور وہ وطن سے غداری نہیں کرتا، ہمیں حسین دن میں 7 بار تنخواہ دیتا ہے، ایسا ہے۔ تو جب ہمیں امام حسین تنخواہ اس بات کی دے رہے ہیں تو ہم تو پہلے دن جب اس محکمے میں آتے ہیں تو یہ سوچ کے آتے ہیں کہ یہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے، ہم تو دشمنوں کے مورچوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں۔ اور میرا فخر ہے، میں کہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی بھی عمل نہ ہو تو قبر میں علی کو منہ دکھانے کے لیے میرے پاس یہی عمل کافی ہے کہ یا علی میری دشمنی کی وجہ تو تھا، میری دشمنی ذات کی وجہ سے نہیں ہوئی، مولا تیری وجہ سے لوگ میرے دشمن ہوئے، عزت بھی ملی تو تیری وجہ سے، دشمنی بھی ہوئی تو تیری وجہ سے۔ ہماری محبت ہماری نفرت کا معیار علی ہے۔ میں ہر کسی سے محبت کرتا ہوں صرف علی کے لیے، ہمارا معیار صرف اور صرف علی ہے۔ منافق کون تھے؟ اتنے پچایتی بندے بیٹھے ہیں، آؤ میرے ساتھ مل کے تھوڑا سا تعاون کرو، کھرا میں نکال کے دیتا ہوں، شیعہ کتاب سے بھی نہیں نکالوں گا، نکال دا بھی اہل سنت کتاب سے، اہل سنت کتاب حوالہ نوٹ کرو، شواہد النبوت، مولا عبد الرحمن جامی کی کتاب۔ یہ میں نے آسان کتاب اس لیے دی ہے کہ یہ مل جاتی ہے جلدی۔ شواہد النبوت 2 کلر میں ایک کتاب آئی ہے، نیلی سی جلد بھی ہے اس کی، سرخ سی جلد بھی ہے، نیلی جلد پرانی تھی، سرخ جلد نہیں ہے، پرانا ایڈیشن ہے، نیا ایڈیشن ہے، شواہد النبوت عبد الرحمن جامی کی کتاب۔ اس میں منافقوں کا ایک کھرا ہے،
میں تاریخ کا ٹارچ لے کے میں کھڑا ڈھونڈتا ہوں، بندوں کے نام میں نے نہیں لینے، اور یہ میں یقین سے کہہ رہا ہوں، یہ نہ پریشان ہو کہ میں کسی ڈر اور خوف کی وجہ سے نہیں لوں گا کہ مجھے کوئی ڈر رہا کوئی خوف ہے، نہیں، چمڑی میں وہ چیز ہے ہی نہیں، ڈر اور خوف نہیں، نام میں نہیں لوں گا، لیکن اس منبر کے آگے اس مجمع میں بیٹھا ہوا بچہ سمجھ لے گا کہ منافق کون تھے۔ اجازت ہے جی کھلا نکالیں۔ شواہد النبوت میں عبدالرحمن جامی نے ایک واقعہ لکھا ہے، اس واقعے کو کہتے ہیں واقعہ عقبہ۔ توجہ آپ میری طرف کرنی ہے۔ رسالت میں آپ نے جانا تھا غزوہ تبوک پہ، یہ واحد غزوہ ہے جس پہ رسول گئے ہیں اور علی کو نہیں لے کے گئے۔ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی خود جائیں۔ رسالت میں آپ اس غزوہ کے لیے گئے ہیں لیکن علی کو نہیں لے کے گئے۔ رسالت میں آپ نے بالکل لوگوں کو تیار کر دیا کہ ہم نے جنگ کے لیے جانا ہے، لشکر سازی ہو گئی، لوگ تیار ہو گئے۔ بالکل جب لشکر کے نکلنے کا وقت ہوا تو رسالت میں آپ نے کہا علی آپ نہیں جائیں گے۔ جب رسالت میں آپ نے کہا علی آپ نہیں جائیں گے تو بندے پریشان ہو گئے کہ جانا جنگ پہ ہی ہے، کہ وہ کون سی جنگ ہوتی ہے جس میں علی نہ ہو، کہ جا بھی لڑنے رہے ہیں اور علی بھی نہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ علی کو کیوں نہیں لے کے جانا؟ فرمایا دیکھو نہ میں نے تمہیں اپنی مرضی سے تیار کیا ہے، نہ علی کو اپنی مرضی سے چھوڑا ہے، اللہ کا حکم آیا ہے، حکم پروردگار کے تحت میں علی کو چھوڑ رہا ہوں۔ تو یا رسول اللہ علی کو چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ سنی کتاب میں جو لفظ لکھا ہے یہ لفظ بڑا خوبصورت ہے۔ میں اکثر ممبر سے یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ لکھا سنی کتاب میں، جملہ مجھے شیعہ لگ رہا ہے۔ بھائی لفظوں کے بھی مذہب ہوتے ہیں، جملوں کے بھی مذہب ہوتے ہیں، یہ مجھے جملہ جو ہے یہ عقیدے کے لحاظ سے شیعہ لگ رہا ہے۔ جملہ بڑا خوبصورت سنی کتاب میں لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ رسول کی آواز آئی کہ علی کو اس لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ سارے صحابی تو ساتھ جا رہے ہیں، مدینے میں پیچھے صرف مسلمانوں کی عورتیں اور بچے ہیں، تو پیچھے بھی تو کسی شریف کو چھوڑ کے جانا ہے۔ وہ بیٹھا ہے جو ذکر سن رہا ہے۔ تو پیچھے بھی تو کسی معزز کو چھوڑ کے جائیں نا۔ جو مسلمانوں کے مال عزت ناموس کی حفاظت کرے۔ اب رسالت میں اب کیوں چھوڑ کے گئے تھے؟ کیونکہ رسول کو خبر تھی کہ وہ جنگ نہیں ہونی، اور وہ نہیں ہوئی تھی۔ رسالت میں آپ مولا علی کے بغیر لشکر لے کے پہنچ گئے، رستے میں واپس پلٹنا پڑا، جنگ نہیں ہوئی۔ جب رسالت میں وہاں سے واپس پلٹے تو جو منافق نبی کے ساتھ گئے تھے، شواہد النبوہ حوالہ دیا ہے عبدالرحمن جامی کا، جو ساتھ گئے تھے انہوں نے سوچا کہ اس سے اچھا اور نادر موقع پھر نہیں ملنا کہ علی ساتھ نہیں ہے، رسول تنہا ہے، رسول پہ حملہ کرے۔ پوری غور کے ساتھ یہ بات سنیے گا، اس بات کو آپ پوری زندگی آپ کے کام آئے گی۔ اہل سنت صرف ایک کتاب کا حوالہ اس لیے دیا ہے کہ آسان کتاب ہے، اس کے علاوہ جتنے حوالے چاہیں گے میں سنی حوالے لے کے آنے کے لیے تیار۔ جب یہ واپس پلٹے تو واپسی پہ رستے میں ایک پہاڑی آنی ہے، عقبہ کی پہاڑی۔ اس پہاڑی کی وجہ سے اس واقعہ کا نام ہی واقعہ عقبہ ہو گیا۔ یہ پہاڑی جو ہے، آپ پہاڑ پہ رہنے والے لوگ ہیں، اس پہاڑی کی سفر آسان نہیں تھا، اس کی چڑھائی اور اترائی یہ دونوں ہی خطرناک تھی، سیدھی چڑھائی تھی، سیدھی اترائی تھی۔ جب رسالت میں آپ اس پہاڑی کے قریب پہنچے تو منافقین نے بیٹھ کے مشورہ کیا کہ جب رسول پہاڑی کے اوپر جائیں گے تو ہم رسالت میں آپ کی اونٹنی کو دھکا دے دیں گے۔ بات سنیے گا جی، جب دھکا دے دیں گے تو ہم مدینے جا کے مشہور کریں گے یہ حادثہ ہو گیا، خطرناک پہاڑی تھی، اونٹنی کا پاؤں پھسل گیا، خون بھی ہمارے سر نہیں آئے گا، الزام بھی ہمارے سر نہیں آئے گا،
اور ہم اپنے اندر کی نفرت کا بدلہ بھی لے لیں گے. جب یہ بالکل پہاڑی کے قریب پہنچے نا جی، بالکل قریب پہنچے، تو این جب پہاڑی کے قریب پہنچے تو رسول نے قافلے کو روک دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا یا رسول اللہ اپنے قافلے کو کیوں روک دیا؟ آواز آئی کہ ابھی جبریل آیا ہے، اس نے حکم پروردگار دیا ہے کہ خدا کا حکم ہے تم سب نیچے سے جاؤ گے، میں اوپر سے جاؤں گا. بے منصوبہ یہ بنا رہے تھے تو مشورہ ادھر سے بھی تو ہو رہا تھا، تدبیر ادھر سے بھی ہو رہی تھی. حکم پروردگار آیا کہ تم سب نیچے سے جاؤ، میں اوپر سے جاؤں. منافقین نے کہا یا رسول اللہ آپ اتنا خطرناک سفر ہے، آپ اکیلے. فرمایا اکیلا نہیں جا رہا، پریشان نہیں ہونا، اللہ نے حکم دیا ہے حذیفہ یمانی اور عمار یاسر میرے ساتھ جائیں. کون کہتا ہے کہ ہم صحابہ کی توہین کرتے ہیں؟ یہ ہے معیار صحابیت. حذیفہ یمانی اور عمار یاسر، یہ دو شخصیات میرے ساتھ ہیں. یا رسول اللہ تو ہم فرمایا سب نیچے سے جائیں. حذیفہ یمانی کہتے ہیں کہ رسالت مآب نے مجھے کہا کہ حذیفہ تیرے پاس چابک ہے؟ چابک، توجہ میری طرف، چابک سمجھتے جی؟ کوڑا، وہ جو جانوروں کو ہانکنے والا، وہ تیرے پاس ہے یا وہ اپنے سامان سے نکال لیں؟ حذیفہ کہتا ہے کہ جب رسول نے حکم دیا کہ چابک نکال تو ایک دفعہ میں کانپ گیا کہ چابک لیا جاتا ہے جانور کو ہانکنے کے لیے، میں اس اونٹنی کو تازیانہ ماروں گا کیسے جس پہ نبی بیٹھے ہو؟ ہائے ہائے ہائے، کیا محبت ہے بھائی. اور رسول نے تو اپنی سواری کو کبھی چابک یا تازیانہ مارا ہی نہیں. تو ہم تو اس اونٹنی کو بڑا معتبر سمجھتے ہیں، یہ ہمارے رسول کی سواری، تو میں اس کو چابک اور تازیانہ کیسے ماروں گا؟ حذیفہ کہتا میں کانپ گیا، لیکن حکم نبی تھا، کیوں کیا کیسے کی گنجائش نہیں تھی. وہ کہتا میں نے اپنے سامان میں سے چابک نکال لیا. چابک نکال کے ہمارے یاسر نے رسول کی اونٹنی کی مہار پکڑ لی، میں پیچھے چل پڑا. ہم پہاڑی پہ چلے، یکدم اتنا سخت اندھیرا ہو گیا، اللہ نے اتنا اندھیرا کر دیا کہ حذیفہ کہتے کہ مجھے اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا. اب اتنا سخت اندھیرا، پہاڑی کے نوکیلا سفر. اب اللہ نے اندھیرا کیوں کیا تھا؟ تاکہ منافق کھل کے سامنے آئے. یہ جو لوگ ہم پہ سوال کرتے ہیں کہ جب سیدہ معصومہ تھیں آپ کے عقیدے کے مطابق، انہوں نے پتا تھا کہ دربار سے حق نہیں ملنا تو پھر وہ گئی کیوں؟ تو میرا سوال یہ ہے کہ جب نبی کو پتا تھا کہ انہوں نے کاغذ قلم نہیں دینا تو مانگا کیوں؟ جب اللہ کو پتا تھا کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کرنا تو اسے کہا کیوں؟ بعض اوقات حکم دیا جاتا ہے آگے سے خدشے کو ظاہر کرنے کے لیے. ایسا ہے یا نہیں ہے جی؟ موضوع پسند ہے یا نہیں؟ منافق آپ کو گرفتار کروانے لگا ہوں جی، ایک بہترین انویسٹیگیشن آفیسر ہونے کی حیثیت سے میں آپ کو کھڑا بالکل یہ دروازے پہ میں نے لے جانا ہے، بندے اندر سے پکڑ کے آپ نے نکالنے، میرا کام ہے آپ کو کھڑا دینا. حذیفہ کہتا جب گھپ اندھیرا ہو گیا اور سفر شروع ہو گیا، وہ جو منافقین نیچے سے جا رہے تھے جب انہوں نے حالات دیکھے نا، انہوں نے کہا اس سے اچھا موقع نہیں، اندھیرا بھی بڑا ہو گیا ہے بھی نبی اکیلے. جب رسالت مآب کی اونٹنی پہاڑی کے اوپر چڑھنی شروع ہو گئی، انہوں نے پیچھے سے اس قافلے کو چھوڑا، اپنے گھوڑے دوڑائے اور پہاڑی پہ چڑھنا شروع کر دیا. جو ہی انہوں نے گھوڑے نبی کی اونٹنی کے پیچھے دوڑائے، رسالت مآب نے کہا حذیفہ جی یا رسول اللہ، یہ جو چابک تیرے ہاتھ میں ہے ان کے گھوڑوں کے منہ پہ مار. ہائے 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 ہائے، حذیفہ پیچھے سے بندے آ گئے، چابک مار. حذیفہ کہتا مجھے فوراً پتا چل گیا کہ نبی نے مجھے چابک کیوں دیا تھا.
हुज़ैफा कहता घोड़े बिल्कुल करीब पहुंचे तो मैंने घोड़ों के मुंह पे हुक्म नबी के तहत वो चाबक मारना शुरू किया। पहाड़ पे रहने वाले आप लोग हैं, आपको मैं इस बात की वजाहत कैसे करूं कि एक जानवर घोड़ा तेज चढ़ाई पहाड़ पे चढ़ रहा और आगे से उसे मारा जाए, वो पिछले कदम दौड़ता। अब घोड़े मुड़ सकते नहीं थे, पिछले कदम वो हटे। हमारे यासर नबी की ऊंटनी को लेकर तेज तेज चलना शुरू कर दिया। हुज़ैफा अकेले उनके घोड़ों को वापस करते रहे। रिसालते मां पहाड़ी उतर चुके थे, पीछे से हुज़ैफा दौड़े, सांस फूला हुआ गिरते गिरते नबी के पास पहुंचे। नबी की आवाज आई, हुज़ैफा बंदे पहचाने? हुज़ैफा की आवाज, या रसूल अल्लाह बंदे नहीं पहचाने, घोड़े पहचान लिए। हाय 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 हाय, सवारियां नहीं देखी, सवार। या रसूल अल्लाह मैंने बंदे नहीं देखे। सवारियों से पता चल गया है किस किस की सवारी थी। अरब में सवारियों की वजह से सवार पहचाने जाते। आज किसी बंदे की गाड़ी खड़ी हो तो नंबर प्लेट पड़ी जाती है ना, फलां की गाड़ी, अच्छा फलां बंदा आ गया, उसकी गाड़ी खड़ी है। उस दौर में घोड़ों की नस्लें बता देती थी कि इसका मालिक कौन है। हुज़ैफा ने कहा, या रसूल अल्लाह मैंने बंदे नजर नहीं आए, अंधेरा बड़ा था, उनके चेहरों पे नकाब भी थे और इतना जबरदस्त ऐसा अचानक माहौल बन गया कि मुझे आपकी हिफाजत भी करनी थी, तो मैंने घोड़े पहचान लिए। क्योंकि चाबक मारने के लिए मैं घोड़े के करीब जाता था, घोड़े की आवाजें और घोड़ों की नस्लें मैंने पहचान ली। या रसूल अगर आप कहें तो मैं आपको बताऊं किस किस की सवारी थी। खुरा देने लगा हूं शवाहद नबुव्वा अब्दुर रहमान जामी सुन्नी भाइयों की किताब से, सुन्नी भाइयों की किताब से खुरा देने लगा हूं। रसूल की आवाज़, सुन हुज़ैफा, अमार, तुम दोनों को अल्लाह ने मेरे साथ इसलिए भेजा था, तुम मेरे काबिल एतमाद नौकर। मुझे खबर है जो मैंने तुम्हें कह देना है तुमने कट जाना है, लेकिन मेरी बात नहीं छोड़नी। हुज़ैफा अमार याद रखना, मुझे खबर थी ये सब कुछ होना है, अल्लाह ने मुझे ये पहले बताया था। तुमने मदीने जाके लोगों को नाम नहीं बताने कि कौन कौन था। क्यों या रसूल अल्लाह, इन्होंने इतनी बड़ी हरकत की और हम नाम ना बताए? रसूल की बात नहीं, इस्लाम की तबलीग यहीं पे रुक जाएगी। मक्के के काफिर शोर कर देंगे, कल मक्के से बंदे मुसलमान करके लेके गया, मदीने जाके इसने बंदे मरवा दिए, मेरी इस्लाम की तबलीग रुक जाएगी, मेरी 40 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। मैंने बड़ी मेहनत की इस इस्लाम के लिए, चंद लोगों की खातिर मैं इस्लाम को बर्बाद नहीं करना चाहता। तुमने बंदों के नाम नहीं लेने ताकि इस्लाम की तबलीग न रुके। तो या रसूल अल्लाह हम नाम नहीं लेंगे, आपका हुक्म हो गया, लेकिन इन्हें कोई ना कोई सजा तो मिलनी चाहिए। ले जी खुरा दरवाजे में पहुंच गया है, बंदे अब आपने पकड़ने हैं, या रसूल अल्लाह कोई ना कोई सजा तो होनी चाहिए। रसूल ने कहा, हुज़ैफा अमार ये सजा थोड़ी है, अगर ये मेरी जिंदगी में मर गए, मैंने जनाजा नहीं पढ़ाना, मेरे बाद मर गए, अली ने जनाजा नहीं पढ़ा। खुरा पहुंचा या नहीं पहुंचा जी? बंदे गिरफ्तार हुए या नहीं हुए जी? बिस्मिल्लाह। जनाजा है मगफरत की दुआ, मेरी जिंदगी में मर गए तो मैं नहीं पढ़ाऊं, मेरे बाद मर गए तो अली नहीं पढ़ाएगा। अब तारीख से जाके पूछो कि कौन कौन ऐसा था जिसके जनाजे पे अली नहीं गए। अगर तू कहे कि सहाबियत का म्यार क्या है, तो सलमान मदाइन में मरे हैं, अली ने कूफे से जाके जनाजा पढ़ा। बहुत बेहतरीन जुमला हदिया करने लगा हूं, अगर आपकी समाते जाग रही हो। बंदे मदीने में मरते रहे, अली ने जनाजा नहीं पढ़ाया। मदाइन में सलमान मरे, अली ने वहां जाके जनाजा पढ़ा। अक्सर औकात हमारी नौकरी है, जाकिर साहब भी तशरीफ फरमाया, मजलिसों में होते हैं। मैं अपनी जाती तजर्बे की बात बताता हूं कि मेरा जाती ये तजर्बा है कि मैं मजलिसों में हूं, कहीं सफर में भी हूं, तो कोई ऐसा अजीज, कोई ऐसा हमारा रिश्तेदार फौत हो जाए जिसके लिए मुझे मेरे घर से मेरे भाई का फोन आए कि फलां की डेथ हो गई है, वो मर गया है, वो फौत हो गया है, उसका जनाजा मुझे मजलिस छोड़ के भी पढ़ना पड़े, मैं इसलिए पढ़ता हूं क्योंकि वो मेरे बाप के जनाजे पे आया था।
جو بندے محمد کے جنازے پہ آئے تھے علی نے مدائن جا کے بھی پڑھا، جو نبی کے جنازے پہ نہیں آئے مدینے میں مرے علی نے پھر بھی جنازہ نہیں پڑھا۔ 3 دن لاش پڑی رہی ہے چوک میں، 3 دن لاش پڑی رہی، علی نہیں گھر سے نکلا۔ علی نے فرمایا مجھے کیا، میرا معیار محمد ہے۔ انہوں نے محمد کا جنازہ پڑھا تھا، فرمایا اگر یہ میری زندگی میں مر گئے تو میں جنازہ نہیں پڑھاؤں۔ تو اب میرا بھائی اب ہم سے جا کے پوچھ، یہ جو کہتے ہیں جی ہم مناظرے کا چیلنج کرتے ہیں، ہم مناظرے کا چیلنج کرتے ہیں، مجھے صرف سورہ منافقون والے بندے دے۔ وہ بندے کون سے؟ جب تو سورہ منافقون میں چھپے ہوئے بندے مجھے دے گا، میں انہی بندوں میں سے تمہیں سیدہ کے دشمن نکال کے دوں گا۔ اے ملعون، اے گستاخ، اے حرامی ابن حرامی، تو نے یہ کہا کہ معاذ اللہ سیدہ کے لیے وہ جملہ میں دہرانا بھی نہیں چاہتا۔ اگر تو سیدہ کے بارے میں یہ جملہ کہے گا تو پھر بات صرف سیدہ تک نہیں رکے گی۔ بی بی نے اپنے مقدمے میں گواہ بھی دیے تھے۔ اگر تو کہے گا کہ بی بی کا معاذ اللہ مقدمہ خطا پہ تھا تو پھر جو مقدمے کے گواہ تھے وہ کدھر گئے؟ اگر مقدمہ خطا پہ تھا تو پھر معاذ اللہ گواہ بھی خطا پہ ہوئے۔ اگر گواہ خطا پہ ہوئے تو ان میں پھر ایک نام علی بھی ہے۔ اگر معاذ اللہ علی خطا پہ تھے پھر تو نے علی کو چوتھا خلیفہ کیوں بنایا ہے؟ پھر علی کو خلیفہ راشد کیسے مانو گے؟ اگر تو کہے گا معاذ اللہ مقدمہ خطا پہ تھا پھر گواہ خطا پہ تھے، اگر گواہ خطا پہ تھے پھر حسن حسین کہاں گئے؟ تو آج بکواس کر رہا ہے نا بند کمرے میں کیمرہ چلا کے کہ میرے اوپر توہین رسالت نہیں بنتی۔ میں بتاتا ہوں کیسے توہین رسالت بنتی ہے۔ تو نے سیدہ کو معاذ اللہ خطا پہ کہا، اس کا مطلب سیدہ کا دعویٰ خطا، دعویٰ خطا تو گواہ خطا۔ اگر گواہ خطا تو ان گواہوں میں حسن حسین بھی ہیں۔ اگر حسین گواہوں میں ہے تو پھر نبی کی حدیث کہاں گئی؟ حسین منی وانا من الحسین۔ تم نے سیدہ کی توہین نہیں، سیدہ کے گواہوں کی بھی توہین کی۔ سیدہ کے گواہ کی توہین سیدہ کی توہین نہیں، رسول کی توہین۔ ڈوب کے مر جا جن پہ نماز پہ درود پڑتا ہے۔ اسے پوچھو اس ملعون سے کہ جب تو نماز پڑھتا ہے تو نماز میں آل محمد پہ درود پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ اگر تو درود آل محمد پہ پڑھتا ہے تو اس آل میں سیدہ ہیں یا نہیں ہے؟ تو جسے نماز میں درود پڑھتا ہے معاذ اللہ ان کی خطائیں کہہ رہا ہے، اور اب اپنے جملے اپنے بیانات تبدیل کر رہا ہے کہ نہیں میں نے تو یہ جملہ نہیں کہا تھا، میں تو خطا اجتہادی کہا تھا۔ ہم آل محمد کے لیے لفظ سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ہم وہ زبان تالو سے کھینچ لیں گے جو محمد کی بیٹی پہ بھونکے گی۔ ہم شیعوں کو تم نے دیواروں پہ کافر لکھا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو چپ کروایا۔ کچھ نہیں ہوتا، لکھنے دو، ہمیں اپنے ملک امن عزیز ہے۔ تم نے ہمارے جلوسوں کے رستے روکے ہیں، ہم پرامن رہے ہیں۔ تم نے ہمارے نوجوانوں کے جنازے ہمارے کاندھوں پہ اٹھوائے ہیں، ہم خاموش رہے، لیکن ہم اپنی ذات کی حد تک خاموش ہیں۔ جہاں نبی کی اولاد اور نبی کی بات آئے پھر ہمیں کوئی چیز عزیز نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی میں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں کہنا چاہ رہا ہوں، اس بندے کا تعلق قطعاً سنیت سے نہیں ہے۔ سنی میرے بھائی جو ہیں وہ تو مذہب آل محمد کے اتنے قریب ہیں کہ وہ اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، اور اس کی سب سے واضح دلیل یہ ہے کہ اہل سنت جید علماء کرام نے اور بڑے بڑے گدی نشینوں نے اس کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ اس کا مطلب ہے یہ تکفیریت اور ناسبیت کی روپ میں سنیت کی قمیض پہن کے آیا ہوا ہے۔ لیکن یہ قوم ہجوم نہ بنے، یہ قوم بنے۔ قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ 4 دن شور کریں اور 4 دن کے بعد آپ کو پتہ ہی نہ چلے، جیسے وہ سندھ کا ایک ملعون امام زمانہ کی گستاخی کرنے والے کو یہ قوم بھول گئے۔ 4 دن سوشل میڈیا پہ شور کرنے کے بعد پھر آپ ہی خاموش ہو جائیں، نہیں، ہمیں اس کا منطقی انجام چاہیے۔ 2 مطالبے ہیں ہمارے حکومت کے سامنے، 2 مطالبے ہیں۔ میں جہاں تک پہنچ سکتا ہوں میں اپنی ذاتی حیثیت سے پہنچ رہا ہوں۔ ہمارے 2 مطالبے ہیں، یا مناظرہ کرواؤ یا اس کا سر دو، یا ایک بار یہ جھگڑا سرے سے ختم کرو، اس کا شوق پورا کرو، اسے کو آئے
یہ بند کمرے میں بیٹھ کے چیلنج کر رہا ہے نا، تو ہمیں بتا تو دیکھ کہاں بیٹھا ہے یہ، ہمیں ایڈریس دے دے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، ہم آ جاتے ہیں۔ منڈی بہاؤدین تیرے شہر بھکی میں آنا ہے یا لاہور تاج پورے تیرے مدرسے میں آنا ہے، تو ہمیں ایڈریس تو بتا کہ ہم یہاں آئے، ہم آتے ہیں، کتابیں بھی تیری اٹھا کے لائیں گے، پھر ہم تجھ سے معافی لے کے نہیں آئیں گے، ہم تیری زبان لے کے آئیں گے۔ میرے وقت کا امام آنے والا ہے، ہم امام کو کیا جواب دیں گے؟ کیا ہم ان بندوں پہ تو لعنت کرتے رہے جو 1400 سال پہلے تیری دادی کو دربار میں بلاتے رہے، اور وہ بندہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہا جس نے سیدہ کی توہین کی؟ پھر یا تو یہ قوم تبرہ چھوڑ دے یا پھر نصرت کے لیے تیار ہو۔ ہماری ایک عادت بن گئی ہے کہ ہم مجمع میں صرف لعنت بے شمار کی عادی، ہمیں ایسے لوگوں کے لیے میدان میں نکلنا پڑے گا۔ یہ لوگ جو آج یہ جو برساتی مینڈک بول رہے ہیں کیونکہ امام کا ظہور قریب ہے، ابھی جس لمحے میں ہم بیٹھے ہوئے سورج کو گرہن لگا ہوا، دنیا موت کے خوف سے گھروں میں چھپ کے بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ ساری تبدیلیاں تمہیں بتا نہیں رہی کہ کوئی آ رہا ہے؟ مریضوں کو کہاں لے کے جاتے ہیں؟ ہاسپٹلوں میں، ڈاکٹر منتیں کر رہے ہیں کہ نہ لے کے آؤ، لوگوں نے جنازے چھوڑ دیے، مصافہ چھوڑ دیا، یہاں تک ظلم ہو گیا ہے کہ روزہ رسول کی جالیوں پہ سپرے کیا جا رہا ہے، کعبے کا طواف رک گیا ہے، حرم حسین کے دروازے بند ہو گئے، تو تم کیا سمجھتے ہو یہ کام ہم نے کیا ہے؟ نہیں، انہوں نے مخلوق پہ اپنے دروازے بند کر دیے۔ جاؤ اب ہم سے بہتر کہیں کوئی پناہ گاہ ملتی ہے تو ڈھونڈ کے دکھاؤ۔ یہ وہ وقت تھا جب ہم نے اپنا مذہب منوانا تھا، یہ وہ وقت تھا جب ہم نے اپنا عقیدہ منوانا تھا، یا مصلی پہ